السلام علیکم دوستو، اس وقت ہمارے درمیان میں ہمگیر شخصیت، معروف صحافی، سینئر صحافی بلکہ، اور کراچی نیشنل پریس کلب کے ریزیڈنٹ محترم جناب افضل وارثی صاحب موجود ہیں، اور الیکشن ٹرانسمیشن کے حوالے سے ان سے کچھ بات کریں گے۔ اور آج کیونکہ 7 تاریخ ہے اور کل 8 تاریخ ہے، صبح الیکشن ہے، تو افضل وارثی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وارث صاحب، کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کے بارے میں؟ پلیز ذرا بتائیں۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، مختلف پارٹیز کو الگ الگ انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور مختلف نئی پارٹیز بھی اس الیکشن میں شامل ہو رہی ہیں، اور ملا جلا سا ہی رد عمل ہے۔ ہاں کہ وہ گہما گہمی جو پچھلے دور میں ہم دیکھا کرتے تھے پچھلے الیکشنز میں، وہ اس وقت نہیں ہے۔ بالکل لاسٹ سٹیج پہ اس وقت موومنٹ چل رہی ہے۔ اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے، یعنی صبح 8 بجے جو ہے وہ الیکشن ہونا ہے۔ تو یہ ہے کہ ملی جلی سی جو کیفیت نظر آ رہی ہے، ملا جلا سا حکومت جو ہے وہ جو لگتا ہے کہ اسی طریقے سے حکومت بنے گی، یعنی کوئی ایک بھی 2/3 اکثریت جو ہے وہ پارٹی حاصل نہیں کر سکے۔ اچھا، جو موجودہ صورتحال میں ایک دم ایم کیو ایم الطاف گروپ جو ایک دم ایکٹیو ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی، چونکہ سیاسی میں طالب علم نہیں ہوں، یا میرا سیاست سے کوئی زیادہ گہرا لنک ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، بینگ تجزیہ نگار میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی کے اندر جن لوگوں کی ورکنگ ہے، لوگ ان سے بھی بددل ہوئے ہیں کہ ان کو اتنے مواقع ملے ہیں۔ گزشتہ 35 سالوں سے یہ لفظ عام فہم ہو گیا ہے کہ 35 سالوں میں اس وقت کراچی کی، ملک کی معیشت کی اور دیگر جتنے بھی پاکستانی جو شہری کے لیے معاملات ہیں، وہ زندگی گزارنا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کی صورتحال ہے، سڑکوں کی صورتحال ہے، اور دیگر لوازمات زندگی بھی جو ہے وہ ایک عام غریب آدمی کے لیے میسر ہونا بہت مشکل سے ہے۔ اس وقت جو ہے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے لیے زندگی گزارنا اس وقت مشکل ہوتا گیا ہے۔ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے، جو وفاق کی سطح پر جو بھی حکومت آئے گی، وہ کس طریقے سے آئی ایم ایف کی شرائط کو، جو ہم اتنے مہنگے قرضے لے چکے ہیں، جو ہماری معیشت پر اتنا بوجھ ہے، اور ایک عام آدمی جو ووٹر ہے، یعنی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے والے سارے لوگ امیر ہیں اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے والے سارے لوگ غریب ہیں، تو یہ کس طریقے سے ایک طبقاتی قسم کی ایک تقسیم ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، اس وقت کروڑوں روپے، اربوں روپے الیکشن پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ وہی پیسے اگر وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے اخراجات کر لیتے، یا اخراجات کر لیں، ہارنے والے بھی اور جیتنے والے دونوں اخراجات کر رہے ہیں اس میں، تو یہ ایک قسم کا میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے نہیں، الیکشن ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے لیے ایک کاروبار کا درجہ رکھتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ووٹ ایک امانت ہے، آپ امانت دیں، لیکن امانت دار بھی تو ہو سامنے والا۔ آپ کس کو اپنے ووٹ کے 5 سال کا امین بنائیں گے، جو آپ کے لیے معیشت کے استحکام کے لیے، آپ کے امن و امان کے لیے، آپ کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے وہ اپنا کیا حقیقی کردار ادا کر رہا ہے؟ 5 سال تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آتے ہیں، آپ ان کو ڈھونڈے بھی تو ان کا پی اے، سیکٹری، فلاں فلاں، یہ ابھی آپ کے لیے یہ روڈوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، خدا کے واسطے آپ ہمیں ووٹ دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ 5 سال تک یہی عوام جو ہے ان کو ڈھونڈتی رہتی ہے۔ لیکن عوام کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے بھائی جان۔ میں کہتا ہوں کہ سب کا حق ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے بھرپور، یعنی میں تو کہتا ہوں 100% لوگ ووٹ کاسٹ کریں۔ ووٹ ہی ایک جمہوری کا حسن ہے، اور جمہوریت میں آپ بدلہ لے سکتے ہیں کہ لاسٹ ووٹر جو آپ کے پاس جس نے کام نہیں کیا ہے، جس کو آپ نے ووٹ دیا ہے الیکشن میں، جس کو آپ نے چنا تھا، تو آپ اس کو نہ چن کے اپنا بدلہ لیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا پکڑ دکڑ نہیں ہے کہ آپ کے نظام میں، کوئی سسٹم میں ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ آپ جس کو ووٹ دیتے ہو 5 سال تک آپ اس کو دوبارہ اتار ہی نہیں سکتے۔ اچھا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب عوام نکلے اور ووٹ ڈالے؟ ووٹ ڈالیں، 100% لوگوں کو ووٹ ڈالنا چاہیے، کیونکہ ووٹ ڈالنے سے ہی جو ہے آپ کا ایک قومی فرض ہے وہ پورا ہوتا ہے، اور آپ جس کو بھی طاقتور بناتے ہیں، جس کو آپ اپنا امانت دیتے ہیں، وہ اس کو اتنا طاقتور بھی ساتھ ساتھ بنائیں کہ وہ آپ کے لیے
पूरी दुनिया के मामलात जो है वो हल कर सके, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, क्योंकि हमने इंटरनेशनली तौर पर भी जो है बहुत सारे लोगों को सर्वाइव करना पड़ा। बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में मौजूद थे अफजल वारसी साहब, सदर नेशनल प्रेस क्लब और सीनियर सहाफ़ी, और एक तज़िया था इनका। और आवाम से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपने वोट से तब्दीली ला सकते हैं तो ज़रूर वोट डालें। वोट आपका हक़ है और यही आपका हक़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कल 8 फरवरी है, आपने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, इस मुल्क की दिफा के लिए आपने वोट डालना है और लाजमी वोट डालना है। तो यही हमारा मैसेज है आपके लिए। और ज़बरदस्त किस्म की बात यह है कि कल आपको भरपूर मौका है तब्दीली लाने का। कोशिश कीजिएगा तब्दीली लाने की, आपका वोट आपकी तब्दीली है। और अल्लाह ताला सबकी सलामती रखे, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। कल का वोट लाजमी आप डालें। AAA क्लासिक न्यूज़ से आपका मेज़बान अनीश शाह इजाज़त चाहता है अपने कैमरामैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर।